مجھ میں تمہیں کیا خطرناک نظر آ گیا؟ میں نے پوچھا۔ او خدائی خوار، تجھ پر اوپر والے کا مار، ابھی تک تو نے کچھ کیا ہی نہیں، 6 فٹے کا بندہ بون کے پانی میں غرقاب کر دیا اور دامن صاحب کا صاحب۔ لگتا تھا کہ عیسیٰ جان نے غلام خان کی موت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن اگر ایسا تھا تو پھر وہ رقم کے بارے میں کیوں نہ جان سکا؟ اس کی ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی تھی، عیسیٰ جان جہاں چھپا ہوا تھا وہاں سے وہ مجھے رقم ٹھکانے لگاتے نہیں دیکھ سکا تھا، اور اب اس سلسلے میں وہ میری زبان کھلوانا چاہتا تھا، اور اس کے ارادے خطرناک نظر آ رہے تھے۔ اس نے ایک بار پھر رائفل میری طرف سیدھی کر لی اور بڑے ضدی لہجے میں مجھ سے رقم کے بارے میں استفسار کرنے لگا۔ اس کی انگلی حسب سابق لبلبی پر تھی اور وہ دعویٰ کر رہا تھا کہ جس طرح میں نے غلام خان کو گولی ماری تھی وہ مجھے مار دے گا۔ میں زیادہ دیر اسے تناؤ میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ کوئی کتنا بھی بڑا نفسیات دان ہو لیکن زیادہ دیر اس قسم کا رسک نہیں لے سکتا۔ عیسیٰ جان زچ ہو کر مجھے گولی مار سکتا تھا، کیونکہ میری وفات حسرت آیات کے بعد بھی وہ گڑھے کے ارد گرد سے رقم ڈھونڈ سکتا تھا، جبکہ مجھے گولی کھانے میں فرشتہ اجل سے ملاقات کرنے کے سوا کوئی ایڈونچر نظر نہیں آ رہا تھا۔ 1,40,000 روپے بچا کر میں نے کون سا محل کھڑا کر لینا تھا؟ میں نے مفاہمت کی راہ اختیار کرتے ہوئے عیسیٰ جان سے اندیہ ظاہر کیا کہ میں اسے رقم کے بارے میں بتا دوں گا۔ اس نے کہا، ہم جاننا چاہتا ہے کہ وہ کہاں چھپا ہے تم نے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے گفتگو میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ میرا یہ ہلکا پھلکا انداز عیسیٰ جان کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ جس قسم کا شخص تھا، لوگ کم ہی اس کے سامنے یہ لہجہ اختیار کرتے ہوں گے۔ وہ مجھے کڑی نظروں سے گھور کر بولا، ہمارا خیال ہے تم نے گڑھے کے آس پاس کے درختوں میں کہیں رکھا ہوگا۔ تمہارا خیال صحیح ہے؟ کہاں رکھا ہے؟ اس طرح تو نہیں بتا سکوں گا۔ اندھیرا تھا اور وہاں چاروں طرف ایک جیسے درخت ہیں۔ ہاں، وہاں پہنچ کر پتہ چلانا مشکل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب تم آرام کرو، صبح تمہیں ہمارے ساتھ جانا ہوگا۔ عیسیٰ جان اپنی جگہ سے کھڑا ہو کے بولا۔ وہ کچھ جھلایا وسا تھا، شاید سوچ رہا تھا کہ وہیں پہاڑی ریسٹورانٹ پر اس نے ہم دونوں کی تلاشی کیوں نہ لے لی۔ دراصل میری پھولی ہوئی جیکٹ کی وجہ سے وہ دھوکے میں رہا۔ اسے یقین تھا کہ رقم میرے پاس ہی ہوگی۔ عیسیٰ جان اور اس کے دونوں مسلح ڈشکرے باہر نکل گئے تو دروازے پر ایک وزنی تالا پڑ گیا، اور یوں باقی چھاپا مار ٹیم کی طرح ہم بھی پابند سلاسل ہو گئے۔ ہاں، یہ فرق ضرور تھا کہ ہم نشے میں نہیں تھے۔ میں نے عباس خان کی ڈھارس بندھائی اور اس پر لحاف ڈال کر اسے سو جانے کی ہدایت کی۔ خود میں بھی لحاف لپیٹ کر لالٹین کے قریب دراز ہو گیا۔ ذہن گھڑ دوڑ کا میدان بنا ہوا تھا۔ ایس پی برکت اور دیگر حضرات کیسے ٹریپ ہوئے؟ کبیر علی شاہ کہاں ہیں؟ شنکر ابھی تک سامنے کیوں نہیں آیا؟ یہ اور ایسے کئی سوال ذہن کو کچوکے لگا رہے تھے، اور ان سب سوالوں پہ حاوی سوال یہ تھا کہ عیسیٰ جان اب مبہوس افراد کے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایسی مثالیں موجود تھیں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار مجرموں کے ہتھے چڑھے اور ان کے بدلے خطیر رقم بطور تاوان مانگی گئی۔ انہیں قتل بھی کیا جاتا تھا اور بعض اوقات افغان علاقے میں اسمگل بھی کر دیا جاتا تھا۔ اب زوئے مشت کے اس دور افتادہ خرابے میں یہ سب کچھ ہو سکتا تھا۔ میں لحاف میں خود کو چھپائے دیوار کی طرف چہرہ کیے ہوئے لیٹا تھا۔ پتھر کی چوکور سلوں کی دیوار، جسے جگہ جگہ پھانس نما ٹکڑوں سے سہارا دیا گیا تھا، میری آنکھوں سے صرف 1 فٹ کی دوری پر تھی۔ بے خیالی میں دیوار کی طرف دیکھتے دیکھتے اچانک میں چونک پڑا۔ دیوار کی ایک سل اپنی جگہ سے کچھ کھسکی ہوئی سی تھی، کچھ کھسکی ہوئی لگی۔ میں نے ہاتھ سے دبایا تو وہ ہلنے لگی، جیسے دیوار میں چنی نہ گئی ہو بلکہ کسی میز پہ دھری ہو۔ سل ہلنے کے ساتھ ہی پتھر کے کچھ چپٹے ٹکڑے فرش پہ آن گرے۔ میں چونک کر سیدھا ہو کے بیٹھا، لالٹین اٹھا کر نزدیک کی اور غور سے دیوار کا یہ حصہ دیکھا۔ ایک دم رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ پتھر کی سل کے ارد گرد مسالہ اور گارا کریت کر اسے بڑی حد تک دیوار سے جدا کر دیا گیا تھا۔ یقیناً یہ کام کئی دنوں بلکہ 1.5-2 ہفتوں میں انجام پایا تھا۔ نقبزن کوئی ہوشیار شخص واقع ہوا تھا۔ وہ سل کو آخری حد تک کمزور کر چکا تھا، اس کے باوجود تائرانہ نگاہ سے دیکھنے پر دیوار صحیح سالم نظر آتی تھی۔ سل کے ارد گرد نمودار ہونے والی دراڑ کو اس نے چپٹے ٹکڑوں اور مٹی سے اس طرح بھر دیا تھا کہ کہیں کوئی رکھنا نظر نہیں آتا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا تھا، اس کمرے کے دائیں بائیں اور عقب میں کمرے تھے۔ پھر یہ نقب کیا معنی رکھتی تھی؟ کیا نقب زن صرف 7 والے کمرے میں پہنچنا چاہتا تھا؟ میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی چڑھائی اور بڑی احتیاط کے ساتھ سل کے ارد گرد سے پتھر کے چپٹے ٹکڑے اور بھر بھری مٹی نکالنی شروع کر دی۔
یہ کوئی 1.5 فٹ موٹی دیوار تھی۔ نقب زن سل کے چاروں طرف تقریباً 1 فٹ گہرا خلا پیدا کر چکا تھا۔ یہ شاید اسے 1 کا دن اور ملتا تو وہ اس خلا کو آر پار کر دیتا۔ سل کے چاروں طرف یہ خلا 2 انچ چوڑا تھا، لیکن کہیں کہیں یہ چوڑائی 4 انچ سے تجاوز کر رہی تھی۔ جہاں چوڑائی زیادہ تھی وہاں کریدنے کا کام زیادہ آسانی سے ہوا تھا، لہٰذا خلا گہرا ہو گیا تھا۔ میں نے کلائی کی گھڑی دیکھی، 11:30 بجے تھے۔ سردیوں کی طویل رات ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ ایک لمبی سلاخ میرے پاس ہو تو 10-15 منٹ کی کوشش میں یہ چوکور سل اس دیوار سے باہر کھینچ کے نکال سکتا ہوں۔ کھانے کے برتن ابھی تک کمرے کے گوشے میں دھرے تھے۔ میں نے وہاں سے سالن کا بڑا چمچ لیا اور اس کی ڈنڈی سے دیوار کا کچا مسالہ کریدنے لگا۔ یہاں سے خلا کی چوڑائی زیادہ تھی، لہٰذا میرا ہاتھ پورا اندر جا رہا تھا۔ شروع میں دقت ہوئی، لیکن جلد ہی سرخ بھربھری مٹی باہر آنے لگی۔